نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کم ظرف لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ چند کوڑیاں، چند روپے، چند لاکھ روپے اگر کسی کو دے کر کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ لوگ احسان جتاتے ہیں اور طرح طرح سے اذیت دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسی بری حرکت سے باز رہنے کی اس آیت میں تلقین کی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے ایسے خرچ کرنے سے تو بہتر ہے کہ تم خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لو اور کسی کی سخت کلامی سے تم درگزر کر لو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے۔ اگر چند ٹکے دے کر، چند روپے دے کر، چند لاکھ روپے دے کر تمہارے اندر اگر غرور پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اس طرح تو تمہاری سیرت بگڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن اچھی بات کر لے تو کہا یہ صاف ستھری بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو صرف کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی تجھ سے مل لے تو تو اسے خندہ پیشانی سے اس سے مل لے، تو کہا یہ بہت بڑی بہتر ہے کہ نہ کہ تو دے کر لوگوں کو تکلیف دے اور احسان جتائے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر، دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافق اور ریاکار کی مثال دے کر سمجھایا کہ منافق اور ریاکار جب اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے یا جن کو یہ شہرت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو واہ واہ کروانے والے ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہم نے دیا تو اس کا صلہ بھی ہمیں مل جائے، تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے نہیں دیتے، جن کا مقصد اور مطمع نظر یہی ہوتا ہے یا تو میری سیلفی بن جائے یا اخبارات میں ہو یا لوگ مجھے سلام کریں، تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے مثال سے دی۔ ان کی مثال بڑی خوبصورت تھی۔ فرمایا کہ تم نے چکنی وہ چٹان کو دیکھا ہوگا کہ اس پر گرد جمع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پتھر کے اوپر یعنی مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین بارش کو برساتا ہے تو فرمایا اس مٹی کو وہ بہا کر لے جاتی ہے تو وہ پتھر جو ہوتا ہے پھر وہ چٹیل کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ منافق کے اعمال خیر وہ کتنے بھی اعمال خیر کر لے یا ریاکار وہ اعمال خیر کتنے بھی کر لے، بظاہر دیکھنے والوں کو تو بہت کچھ نظر آئے گا، لیکن قیامت کے دن ان کی مثال دی کہ وہ یوں ناپید ہو جائیں گے جیسے کہ بارش برستی ہے تو وہ مٹی کو کیسے صاف کر دیتی ہے اور پتھر وہی چکنے کا چکنا وہ چٹان نظر آتی ہے۔ ایسے قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت کر رہے ہوں گے کہ جو ہم نے دنیا میں اتنی خیرات کی کہاں گیا۔ لیکن اب آئیے کہ قرآن ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور ان کی مثال بھی
بھی بڑی خوبصورت دیتا ہے کہ جو مومن ہیں، جو مخلص ہیں، پہلے ریاکار کے بارے میں بتایا، منافق کے بارے میں بتایا، اب مومن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سنیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے کہ تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے کہ جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا مینا تو لایا ہو وہ باغ دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی اسے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومن مخلص کے اعمال کی وہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال دی کہ وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جن کی جیسے کہ بلند خطے پر ان کی بہترین زمین ہو، ان کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا و پھولتا ہے، خواہ بارش ہو یا نہ ہو، کم ہو۔ فرمایا ایسے ہی با اخلاص جو ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کے لیے، وہ فرمایا ان کا صدقہ اللہ کی راہ میں دینا کم ہو یا زیادہ، اللہ رب العالمین ان کے کم اور زیادہ کو بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ فرمایا کہ اس میں اس ایسے لوگوں کی مثال کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں کہ اس میں فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے ان مخلص لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد جو ہوتا ہے ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اس کے علاوہ ان کی دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور مال و جان قربان کرنے کی وہ جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ صلاحیت بلکہ راسخ ہو جائے دلوں میں۔ اور وہ کیسے راسخ ہوگی؟ تو مال سے، کیونکہ دنیا میں انسان کو بڑا پیار ہے، مال ایک ایسی شے ہے کہ ہر ایک کو اس سے بڑی یعنی وہ ہوتا ہے محبت ہے، اور اس کا خرچ کرنا جو ہے وہ نفس پر انسان پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان خوشی سے اخلاص کے تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرتا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر اس کو دینے والی جو اللہ کی راہ میں جو لذت ہے وہ والی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ایک جمع کرنے کی لذت ہوتی ہے کہ انسان کو جمع کرنے کی بھی لذت ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنے لاکھ جمع ہو گئے، اتنے کروڑ جمع ہو گئے، اتنے ارب جمع ہو گئے۔ آپ یہ سروے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جتنا مال ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میرا ڈبل سے دگنا تگنا ہو جائے، یہ مال کی محبت ہے۔ لیکن جن کے دل ایسے ہوتے ہیں تو کہا کہ وہ پہلے دینا تو شروع کرتے ہیں اور دیتے دیتے ان کے اندر یہ اللہ صلاحیت دیتا ہے کہ پھر دینے کی لذت انہیں عطا کر دیتا ہے۔ جیسے مال جمع کرنے کی لذت ہوتی ہے، ایسے غریبوں کو دیکھ کر اس کو اتنا سکون ملتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں آج بھی جو لوگوں کی ایسے یعنی خفیہ مدد کرتے ہیں کہ سردیوں کی رات میں، اندھیرے رات میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ آتے اپنی کاروں میں، روڈوں پر اگر کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اسے کمبل ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ نکلتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دیا ہے تو پھر انہیں وہ لذت ایسی ملتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر یا فجر کی نماز سے پہلے بھی ایسے غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو واقعی مستحق ہوتے ہیں اور انہیں وہ رقم کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن جو سب سے پہلا ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے کیسے نکلے اور کس طرح غریبوں کی مدد کی، تو یہ اللہ یہ جذبہ دیتا ہے۔ تو کہا کہ دیتے رہو گے تو پھر تمہیں دینے کی لذت حاصل ہو جائے گی، اور راہ خدا میں جس کو دینے کی لذت حاصل ہو جائے تو اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ کام ہے کہ انسان کو سب سے قیمتی اس کی جان ہے۔ کہا جس کو دولت دینے کا یعنی اس کی لذت مل گئی تو اب اگر اللہ کی راہ میں کبھی اسے اپنی جان دینی پڑ گئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو جس کو دینا ہی نہ آتا ہو تو جان دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ جس کو مال دیتے ہوئے اس کی جان نکل جائے تو وہ کیا اللہ کی راہ میں جان دے گا۔ تو کہا یہ دینے والے جو لوگ ہیں یہ دیتے دیتے انہیں اب اتنا پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے، اتنی محبت اسے اپنے رب سے ہوتی
ہوتی ہے کہ اب وہ کہتا ہے میں اپنی جان بھی اپنے رب کو دے دوں۔ تو آپ ان شہداء کی تاریخ پڑھیں کہ جنہوں نے اپنی راہ اللہ کی راہ میں جانیں دی ہیں، تو یہ کیا لذت ہوتی ہے کہ وہ کیسے خوش ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے ہو اس کا ایک باغ، کس کا باغ ہو، کیسا ہو؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں، کھجور انگور کے علاوہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور بھی پھل ہو، اور عالیہ ہو اسے بڑھاپے میں، اور اس کی اولاد بھی ہو اور وہ اولاد کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو بغولا یا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اب اس اخلاص نیت کی اہمیت کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اس کی اہمیت کو سمجھو، جو اخلاص کا میں نے تمہیں پیچھے سارا سمجھایا۔ اب اللہ رب العالمین اس کی ایک مثال کتنی خوبصورت تھی، یعنی آپ دیکھیے ہر آیت کے ساتھ مثال اللہ نے دی اور کس بہترین انداز سے دی۔ اب اس کی مثال کیسے دی؟ اخلاص کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ اخلاص کی اہمیت کو سمجھو۔ کہاں کسی باہوش آدمی ہو اور کہاں کہ اس کو اللہ نے ایک باغ دیا ہو، اس نے ایک باغ لگایا ہو، اس کی شبانہ روز محنت سے اس باغ میں اس نے کثیر روپیہ خرچ کر کے اس میں ایسا خوبصورت باغ تیار کر دیا کہ اب اس باغ میں پھلدار درخت آ گئے ہیں اور اس میں میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور ان درختوں کی قطاریں اس نے لگا لی ہیں، اور اس میں پھل ہی پھل ہیں، اور انگور کے بھی پھل ہیں، کھجوروں کے بھی پھل ہیں، اور مختلف قسم کے بھی پھل اس نے، یعنی اتنا بڑا باغ ہے کہ وہ اس نے اب کیا کیا کہ اب اس کے بڑھاپے تک اس نے اتنی محنت کی۔ یہی ہماری زندگی ہوتی ہے کہ بچپن سے لے کر انسان بڑھاپے تک سارا اپنا بزنس پورا بناتا ہے، اب وہ جب اس حالت میں پہنچتا ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اب وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ نے مجھے دیا اور اتنا میں نے محنت کی، اتنا پیسہ لگا کر اب یہ میں اس مقام پر پہنچ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس کے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بڑا مطمئن ہے کہ اب میں نے میری زندگی بھر کا محنت کا اب میں ثمر کھاؤں گا، میرے بچے بھی بس اس سے کھاتے رہیں گے، وہ چھوٹے ہیں کمزور ہیں لیکن اس باغ سے کھاتے رہیں گے، اور اس کی آمدنی سے میری بڑھاپے کے دن بھی کٹ جائیں گے اور میرے بچے بھی جب تک بڑے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک پورا ذہن بنا لیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں سوچ لی، ساری مستقبل کی پلاننگ وغیرہ سب کچھ کر لی۔ اس حالت میں کوئی بڑھاپے میں پہنچ کر کوئی بوڑھا یہ خیال کر سکتا ہے کہ کوئی آگ کا گولا آئے اور اس کے عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ رکھ دے؟ تو اگر ایسا کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ کوئی آگ کا گولا آئے اس کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو کہا کہ بس بالکل یہی سمجھ لو کہ جس نے زندگی بھر نیک اعمال کیے اور قیامت کے دن اس کا اگر اس کی اخلاص نیت نہ ہو تو گویا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا باغ برباد ہو، تو ایسے ہی جو نیت اگر تم کرو تو ایسے کام کرو کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن کوئی نیکیاں انسان نہیں کما سکے گا اور اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اخلاص کی نیت سمجھا کر بتایا کہ ریاکاری سے بچنا اور ایسے اعمال کرو کہ جس کے لیے قیامت کے دن تمہیں پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں پشیمانی ہو اور افسوس کرنا پڑے اور تم اس دن حسرت لے کر اور تم ندامت، اور پھر اس وقت تمہاری دل یعنی ندامت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے اخلاص کو سمجھ لو کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں دو تو اخلاص کے ساتھ دو، اور اپنے تمام اعمال کو صرف دینا نہیں، ساری عبادتوں کو تم اس میں سمجھ لو کہ جو تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ گھر کے
معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں انسان مخلص ہو جائے، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، بناوٹ نہ دکھائے، منافقت نہ دکھائے، تو پھر تم سمجھ لو کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کیا عزتوں کے تاج دے گا۔ یہ بات اس آیت میں سمجھائی گئی، اور آگے جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمارے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں مولا کریم بہترین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں باعمل بنا دے، جو کچھ سنے ہمیں مولا کریم اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے ریاکاری کو دور کر دے، غرور و تکبر کو دور کر دے، ہمارے اندر سے ساری بناوٹوں کو دور کر دے، ہمیں ایک اور نیک کر دے، ہمیں نیک اور ایک کر دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، اے اللہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت دے، قرآن کی محبت دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اس درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، انہیں مولا کریم ان کے سب گھر والوں کی، ان کی، ہم سب کی خیر فرما، حضور کی تمام امت کی خیر فرما۔ وصلی اللہ